طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ حال ہی میں ایران کی طرف سے کچھ دیے گئے بیانات جس پہ لوگوں کو بڑا سرپرائز ہوا، لوگوں کو حیرت ہوئی کہ وہ پاکستان اور اس ریجن کے خلاف لگتے تھے، طالبان کے، اور پھر روس نے بھی بیان دیے۔ وہ کیا تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ڈیٹیل میں آپ کو ہم ایک دو چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ گزشتہ 30 سال جس طرح 90 کے بعد سے لے کے امریکہ کی اس ریجن پہ توجہ رہی اور ظاہر ہے انہوں نے حکومتیں بنوائیں، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو مینیور کر کے حکومتیں بنائی گئی۔ میثاق جمہوریت ہوا، اور میثاق جمہوریت جس لیڈر کے ساتھ ہوا اس لیڈر کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ وہ پاکستان کے کور انٹرسٹ کو ایڈریس کریں گی، ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ اور اب کسی کو یہ شک ہی نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے ہی ایلیمینیٹ کیا، جنہوں نے ضیاء الحق کو ایلیمینیٹ کیا تھا، جنہوں نے بھٹو کو لٹکایا تھا پھانسی پہ۔ تو اپنی پسند کی حکومتیں، اور وہ ساری امینڈمنٹس پولیٹیکل ریفارمز کے نام کے اوپر کروائی گئی۔ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ رشیا کی، سوویٹ یونین کی طرح تھی، وہاں پر بھی اپنے لوگ انسٹال کیے گئے، میخائل گورباچوف اور بورس یلسٹن، اور پریسٹورائک اور گلیسنوسٹ کروایا گیا، وچ واز اوپننس اینڈ ریسٹرکچرنگ، اور سارے اختیارات اسٹیٹس کو دے دیے گئے، صوبوں کو، یعنی کہ وہ انہیں اسٹیٹس کہتے تھے۔ سب سے بڑی اسٹیٹ نے کہا ہم نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اور سوویٹ یونین ٹوٹ گیا۔ سب سے بڑی اسٹیٹ کا نام تھا رشیا، رشین فیڈریشن۔ بورس یلسن جس کے صدر تھے، ٹونی بلیئر نے ان کے جنازے پہ جب گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں ویسٹ کے لیے۔ اسی طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18th سارے اختیارات صوبوں کے پاس، اور پاکستان کو کانفیڈریشن بنایا گیا۔ ایران میں بھی اسی طرح ہوا۔ جب ایران کے ایک صدر یہاں پر آئے تو ان سے راحیل شریف نے کہا کہ آپ ٹیررزم کا کچھ کریں اپنے ملک میں۔ انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں جا کے، اور اس کے بعد وہ ان کو ریسیو کیا گیا بڑا ریڈ کارپیٹ پہ، توپوں کی سلامی دی گئی وغیرہ وغیرہ، فل پروٹوکول کے ساتھ، جیسے بڑا آنر دیا جا رہا ہے۔ اور پھر راحیل شریف کے پاس ہو کے وہ دوبارہ جب سویلین لیڈرشپ کے پاس آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں کسی نے پوچھا کہ آج جب راحیل شریف سے آپ ملے تو غالباً راحیل شریف ہی تھے، بٹ یہ تو مجھے پکا یاد ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، اور غالباً راحیل شریف ہی تھے شاید، کہ آپ جب ملے تو کیا یہ ٹیررزم کے بارے میں کوئی بات ہوئی کہ ایران سے کچھ انگریس ہے تھوڑی سی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا نہیں تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ آ گئی کہ آج جب بات ہوئی بڑے کارڈیل ماحول میں، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ دہشت گردی ہوتی ہے، انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس کا کچھ حل کریں گے۔ تو کسی نے کہا کہ سر یہ ٹویٹ آ گئی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ وائی ہی واز، ان کو امبیرس کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور مجھے کوئی جواب تسلی بخش نہ ملا۔ بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ امبیرس کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ یہ کرنے کے لیے اب اس دفعہ جو ایران میں الیکشن ہوئے، انہوں نے پہلے صدور کو حصہ لینے سے روک دیا، محمود احمدی نژاد کو روک دیا، اور باقی اور رئیسی جو ہیں وہ بن کے ہیں، اور رئیسی جو ہیں یہ ان کے نیکسٹ روحانی پیشوا بھی ہو سکتے ہیں، آیت اللہ روح اللہ خمینی، اور پھر اس طرح جیسے آگے چلتا رہے سلسلہ کرنے کے لیے۔ پتہ یہ لگا کہ ایران کا ایک بہت بڑا ملٹری شپ جو ہے اس میں آگ لگی اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کے اندر تھوڑی سی ریزوننس ہوئی، اور ان کا جو ایک بہت بڑا سینٹریفیوج فیسلٹی تھی وہ ساری ڈسٹرائے ہوگی، $10 بلین کا نقصان ہو گیا۔ ان کے ایک بہت بڑے موسن ان کا نام تھا، نیوکلیئر سائنٹسٹ، ان کو اٹانومس ویپنز کے ذریعے قتل کر دیے گئے ایران میں۔ اب یہ کیسے؟ بعد میں پتہ لگا کہ ایران کی انٹیلیجنس کے اندر لوگ گھسے ہوئے ہیں، فارن ایجنسیز کے، اور ان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں بھی۔ تو ایران نے اس الیکشن میں پرج کیا ہے کافی حد تک، جیسے پاکستان نے بھی پرج کیا۔ پاکستان ملٹری کو پرج کیا گیا، سینئر آفیسرز کو سزائیں دے کے اور نکالا گیا، اور دیور انوالوڈ ان اسپیناج۔ وہ سینئر آفیسر ایسے ہیں، مطلب حیرت ہے ہوگی، یہ ہوتی ہے سن کے، کہ ون آف دیم واز ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز، جس کی ہاٹ لائن ہوتی ہے انیمی کے ساتھ، اینڈ ہی واز ورکنگ فار دی ادر سائڈ آف دا فینس۔ امیزنگ ہے نا یہ بات، یہ بالکل رشین اور اسی طرح
اب ایران کے ساتھ جو تھے اس وقت، ایران کیونکہ ریجنل کنٹری کے ساتھ تھا، تو ایک تو وہی جیسے ہم نے کہا ہے کہ دا بینڈ ماسٹر ہیز گون بٹ ہز آرکیسٹرا کیپس آن پلینگ، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بیانات دیے. ان میں سے ایک محمود احمدی نژاد بھی تھے جنہوں نے بیانات دیے. دوسری طرف امریکہ کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈائلاگ چل رہے تھے جسے اوباما نے اور جان کیری نے کیا، مجھے یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اوباما سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اوباما نے کہا کہ یہ P5+1، P5 پرماننٹ 5 UN کے ممبر +1، اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہوتا ان کے درمیان تو P5 کنٹریز جو ہیں یورپ کی اور وہ سارے they were ready to go whole hog alone without US، اور US would have been left behind. جس وقت یہ سینکشن ایگریمنٹ ہوا تو ایران نے پہلا آرڈر جو پلیس کیا وہ ایئر بس کمپنی کو پلیس کیا، بوئنگ کمپنی کو نہیں کیا، اور 700 بلین ڈالر کا، لٹل لیس دین $1 ٹریلین کا آرڈر پلیس کیا یورپ کی ایویونک انڈسٹری کو، ایروسپیس انڈسٹری کو. اور یورپ میں باہر آ جائے گی اتنا پیسہ اگر چلا جائے ایک دم پمپ ہو جائے تو یورپ جو ہے اٹ واز ناٹ ریڈی کہ سینکشنز آگے چلے وہ کرنے کے لیے. بٹ ٹرمپ دور میں جو ان کا یہ جو گولان ہائٹس کے اوپر ٹرمپ ہائٹس، اور وہ جو عرب ملک میں ان کا وہ جیریڈ کشنر اور وہ ہوا، تو توجہ اس تھیٹر پہ جب گئی تو سینکشنز دوبارہ انہوں نے یونیلیٹرلی دے وڈرو. اب اس وقت جب ایران، چائنا، رشیا، پاکستان، افغانستان ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے تو انہوں نے دوبارہ پتہ پھینکا ہے، اور وہ سینکشنز ختم کرنے کے لیے جو ٹاکس جن کے آخری دن تھے وہ انہوں نے ریوائیو کر دیے کہ ہم ٹاکس آگے کر سکتے ہیں. ایران پہ اگر یہ سینکشنز ختم ہو جائیں تو کم از کم، زیادہ اس سے ہو سکتا ہے، کم از کم 100 بلین $US ایسا ہے جو فریز ہوا پڑا ہوا ہے ان کا ملک سے باہر. امیجیٹلی $100 بلین ان کو مل سکتا ہے اور دے کین یوز اٹ ابھی کہ. اور پھر وہ ویسٹ کے ساتھ اگر انٹیگریٹ ہو جائے تو ایئر بس کے آرڈر، ان کا تیل جانا شروع ہو جائے. ابھی تیل کہیں اور نہیں کیونکہ جا رہا تھا تو انہوں نے چائنا کے ساتھ کنسیشنل ریٹ پہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا کہ کہیں تو جائے تیل، یہ تو نہ ہو کہ اپنی اکانومی کو ہی تیل جاتا رہیے. تو انہوں نے وہ پتہ پھینکا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ بیوروکریسی میں سے بھی بیانات انہی کے ہیں جو پرانی انگریس والی تھی. تو یہ پورا ریجن جو ہے یہ ابھی ایک سپر پاور کے جانے کے بعد نئے سیٹ اپ کا پارٹ بن رہا ہے، لیکن ابھی بنا نہیں. مجھے بڑا وہ ایک ناول یاد آ جاتا ہے جو کہ مجھے بڑا امیزنگ لگتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ فکشن، اٹس اے ہسٹری ناول. اس کا نام ہے گون ود دا ونڈ. وہ لکھا گیا ہے اس وقت جب انڈسٹریل امریکہ بھی پوری طرح عروج پہ آیا نہیں تھا، اور فیوڈل امریکہ جو ہے دیٹ واز گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین سول وار کے اس میں. اور وہ جو تھا دیٹ واز گون ود دا ونڈ. اور اس میں ایک جو مین کریکٹر اسکارلیٹ اوہارا کو انہوں نے آگے پیش کیا ہے، اور آگے پیش کیا کسی وقت ہم بتائیں گے کہ کس طرح US ہسٹری کے اوپر یہ ناول جو ہے اٹس اے گرینڈ ریفلیکشن. تو یہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ US کا جو ہے ناؤ دے ہیو گون ود دا ونڈ، اور دوسری پارٹی جو ہے ابھی تک اس نے ریزیوم نہیں کیا، ایزیوم کر دیے، ریزیوم نہیں کیا ابھی پوری طرح. اینڈ اٹ ول ٹیک کپل آف مور منتھس آئی تھنک اور بیفور. ایک اشوروات بڑی ہو گئی ہے کہ PIA کی کمرشل فلائٹ گئی، لینڈ ہوئی وہاں پہ، بوئنگ 777 گیا. اور اسی طرح اور جو آگے سے کلیئرنس کرنے کا جو سٹاف تھا کابل ایئرپورٹ پہ، وہ بچیاں تھیں، خواتین، ینگ، پڑھی لکھی. تو وہ جو ایک امیج تھا کہ عورتوں کے بارے میں تعلیمات کا، وہ کافی حد تک اس سے بھی. تو اس لیے ایران کے بارے میں ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ایرانی نیشن جو ہے وہ بردرلی ملک ہے. دے ڈونٹ وانٹ کہ اس طرح ان کے ساتھ ہو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مرگ بل امریکہ والی ان کی وہ حالات ہیں، فرق ہے ابھی، بٹ وہ لوگ ریجن کے ساتھ سنسیئر ہیں اسی طرح. بٹ وہ والا جو ایک انگریس ہے ان کے اندر ابھی چل رہی ہے. دوسرا ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ انہوں نے لشکر بنائے ہوئے اپنے. سیریا میں اگر زینبیون نہ ہوتے تو بڑا مسئلہ ہوتا، ظاہر ہے وہ امریکن اور داعش وغیرہ آگے چلے جاتے. یہاں پر بھی انہوں نے فاطمیون بنائے ہوئے تھے، 25-30 ہزار. ان میں کہتے ہیں کہ کچھ پاکستانی بھی پاڑا چنار اور ادھر سے گئے ہوئے تھے. تو
یہ جو پنشیر میں قبضہ ہوا ہے اس سے ان کی وہ فورس جو ہے دیٹ ہیز بین رینڈرڈ یوز لیس. اب اس کو مڈل ایسٹ کا تھیٹر ویسے کلوز ہو رہا ہے, ان لوگوں کو دوبارہ واپس بلا کے اور ان کو ری ایبزارب کرنا اور ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا اور ان کی جو ایکسٹریم تھنکنگ ہے ان کو وہ سارا کام کرنا, اٹس اے میمٹ ٹاسک. بٹ ایرانی کر لیں گے. تو فارن پالیسی میں جو بڑا چینج آیا ہے اس سے ہیومن انفراسٹرکچر بھی ان کا کافی سارا ایسا ہے جو کہ مطلب آبسلیٹ ہونے کا خطرہ امیڈیٹلی آ جاتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ان کو سمجھ کے اگر ہم ان باتوں کو نیریٹو کو سمجھیں جو ایران سے آ رہا ہے تو پھر ہمیں یہ زیادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس چیفز کی یہاں پر گفتگو ہوئی اس میں یہ باتیں کھل کے سامنے آئی ہوں گی. اسی لیے آپ دیکھیں جو ایران کی طرف سے بات تھی وہ نسبتاً نرم آنی شروع ہو گئی ہے. رشیا کی طرف سے تھوڑا سا تھا کیونکہ ان کا جو تاجک ہے جو پہلے سول وار 90s میں ہوئی تھی مجاہدین کے زمانے میں, اس میں تاجک علاقہ افغانستان کا اور تاجکستان ایکچولی مل کے تھے, اس میں بڑا لاس ہوا تھا تاجکستان کا. تو تاجکستان میں اگر دوبارہ سول وار ہو تو خطرہ ہے کہ وہ آگے سے دوشنبے سے گزر کے چچنی اور گروزنے اور وہ سارا وہاں پہ داغستان میں روس کے انڈر ویلی, تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے کانشیس ہیں. بٹ ایران کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اسی طرح سٹرگل کر رہے ہیں نکلنے کے لیے جیسے پاکستان نے کیا. پاکستان نے اپنی ملٹری کو پرج کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی اور سول بیوروکریسی میں یہاں پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہو سکے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں, اور ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ لاگ ان ہو کے اپنے کمنٹس بھیجا کریں اگر ممکن ہو, تاکہ اس کے اوپر ایک ہیلدی ڈسکشن جنریٹ ہو سکے اور ہم آئندہ پروگرام کو ان کی لائٹ میں ٹیلر کر سکیں. اللہ حافظ.